حسن کو ہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، جو اگلے دن کی صبح 7 بجے کھلی تو اسے اپنے سرہانے گلاب کا گلدستہ پڑا دکھائی دیا۔ عیشا نے سوچا کہ یہ ضرور مقبول صاحب نے رکھا ہوگا، کہ وہ جو حسن کی وجہ سے دکھی ہے اسی طرح کچھ بہتر محسوس کریں گے۔ عیشا نے محبت سے مقبول صاحب کے بارے میں سوچتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ اٹھایا اور انہیں سونگنے لگی، لیکن ان میں سے بجائے گلاب کے پھول کی خوشبو کے ایک عجیب سی سمیل آ رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو تو نہیں ہے یہ؟ انہیں پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک سے اس کے موبائل پر میسج موصول ہوا، جسے عیشا نے کھڑے تیوروں کے ساتھ کھول کر دیکھا۔ پری، کیسا لگا میرا سرپرائز تمہیں؟ تمہیں پتا میری جان، یہ پھول نہ سفید رنگ کے تھے، لیکن میں نے انہیں خون سے صرف تمہارے لیے لال کیا ہے۔ آئی نو تمہیں یہ پسند آیا ہوگا نا۔ فائد کی بات سن کر اگلے ہی پل عیشا نے نفرت سے وہ پھول پھینک دیے۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں کیمرہ لگا چکا ہے، تبھی اسے عیشا کی ہر حرکت کا علم ہو رہا تھا۔ دیکھو پاگل انسان، تمہارے پھول اور تمہاری محبت میں نے مسل دی، یہ حیثیت ہے تمہاری میرے نزدیک۔ عیشا نے اپنے پاؤں کے ساتھ پھولوں کو مسلتے ہوئے چیخ کر کہا۔ وہیں اگلے ہی پل اس کی سوچ کے مطابق اسے میسج موصول ہوا۔ پر یہ اچھا نہیں کیا تم نے، تمہارے پاپا کو کتنا برا لگے گا۔ اتنی مشکل سے ان کا خون نکال کر سفید پھولوں کو لال کیا تھا میں نے، انہیں بہت دکھ ہوگا نا یار، کہ تمہارے نزدیک تمہارے باپ کے خون کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کیا بک رہے ہو تم؟ کیا کہا ہے تم نے؟ جواب دو مجھے۔ کیا بک رہے ہو تم؟ کیا کیا ہے تم نے؟ جواب دو مجھے۔ صدمے کی زیادتی سے عیشا کے منہ سے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے۔ نہیں یقین تو خود جا کر دیکھ لو اپنے پاپا کو پری میری جان۔ میسج موصول ہوتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتی نیچے پہنچی تو سامنے زمین پر مقبول صاحب گرے پڑے تھے۔ اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر اس نے ایمبولنس کو کال کی۔ ڈاکٹرز مقبول صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے اور کچھ دیر کے بعد ایک ڈاکٹر عیشا کے قریب آئے۔ دیکھیں مس رانا، آپ کے والد کو پہلے کسی نے بے ہوش کا انجیکشن لگایا ہے اور پھر ان کے جسم پر جگہ جگہ سے انجیکشن کی مدد سے خون نکالا گیا ہے، اس لیے خون کی کافی کمی ہو گئی ہے۔ ہم نے خون تو لگا دیا ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر یہ ایک پولیس کیس ہے، اس لیے آپ پولیس سے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب عیشا کو مکمل بات بتا کر چلا گیا تو وہ مقبول صاحب کے پاس آ گئی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر بعد مقبول صاحب کو ہوش آیا تو عیشا بے چینی سے ان کو دیکھنے لگی۔ بابا کون تھا وہ بتائیں مجھے، کس نے کیا یہ پلیز بابا؟ عیشا کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ فعید کا قتل کر دیتی۔ بیٹا پتہ نہیں، میں تو رات کو پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہا تھا تو کوئی شخص گھر کے باہر تمہیں اونچا اونچا پکار رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے پاس تمہارے بہت سی تصویریں تھیں، جنہیں پاگلوں کی طرح کبھی وہ چوم رہا تھا تو کبھی سینے سے لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو وہ پیچھے مڑ کر مجھے کہنے لگا کہ انکل کیسے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا پری کتنی بھلکڑ ہے، آپ کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ انکل میں آپ کا داماد ہوں، ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بکواس بند کرے اور ساتھ ہی تمہیں پکارا۔ میں نے کہا عیشا دیکھو کوئی پاگل انسان ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، تو تمہیں بلانے پر وہ میرے قریب آنے لگا۔ او ہیلو انکل، او ہیلو انکل، کیسے باپ ہو تم؟ آپ اپنی بیٹی کو رات کو ڈسٹرب کر رہے ہو، وہ سو رہی ہوگی نا؟ میں نے کہا نہیں، اور پھر تمہیں آواز دینے لگا اور اس سے کہا کہ میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ ابھی اتنا کہتے میں پلٹا ہی تھا جب اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم۔ بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ بابا وہ پتہ نہیں کون پاگل انسان ہے جو پیچھے پڑ گیا ہے میرے۔ آپ آرام کریں، میں بھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ مقبول صاحب کے سوال پر عیشا گڑبڑا گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ تبھی اپنا فون اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور پولیس کو کال کرنے لگی۔ عیشا کے کال کرنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد پولیس ہاسپٹل میں آ گئی۔ اس نے اور انہیں آتا دیکھ عیشا جو غصے سے بھری پڑی تھی تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ کہا تھا نا میں نے آپ کو کہ اس پاگل کو پکڑ لیں۔
मगर नहीं, मेरी बात तो फजूल लगी थी आपको। अब देखें आप खुद के मेरे बाबा के साथ क्या किया है इस साइको ने। बगैर किसी लिहाज के आयशा गुस्से से पुलिस इंस्पेक्टर पर बरसने लगी। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर ने हाथ के इशारे से ईशा को मजीद बोलने से मना किया। ओ मैडम, आप होश में तो हैं? जिनकी शिकायत की थी आपने वो फईद दुरानी है, यानी पूरे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अमीर शख्स। सभी पुलिस अफसर, फौज के जवान और हर बिजनेसमैन इनकी इज्जत करते हैं। छोटी सी उम्र में अपनी मोहब्बत के बल बूते पर बहुत नाम कमाया है इन्होंने। नाम कमाया है तो क्या कुछ भी करेगा वो। मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि क्या कुछ नहीं करेंगे? आप इसके खिलाफ फिर चाहें वो अब हमें जान से भी मार दे तब भी जवाब दें मुझे। ईशा पुलिस इंस्पेक्टर की बात काटते हुए उल्टा इनसे सवाल करने लगी। नहीं मैडम, कुछ नहीं कर सकते हम। इनका नाम ही काफी है। हर बात मानने के लिए डरते हैं सब इनके गुस्से से। बल्कि आपके लिए मशवरा है मेरा कि वो जो कह रहे हैं मान जाएं आप। खुश नसीब हैं कि फईद दुरानी आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वरना बकवास बंद करो अपनी, समझे? अगर इस साइको को पकड़ नहीं सकते तो इस वर्दी को भी उतार कर फेंक दो और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। इस अवाम की खिदमत और मदद के लिए ही रखा हुआ है ना तुम्हें। मगर तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस अफसर, छी, रह नहीं दो तुमसे तो बात करना ही इंसल्ट है मेरी। बगैर पुलिस इंस्पेक्टर की उम्र और ओहदे का लिहाज किए ईशा इस पर चीखने लगी। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर का चेहरा जिल्लत के बायस सुर्ख हो गया। वो न जाने किसके कहने पर ईशा का लिहाज कर रहा था, वरना ईशा को इस जुर्म की सजा तो जरूर मिलती। मैडम जी, आप में तो अपनी जवानी की गर्मी बहुत है, इसलिए जज्बाती हो रही हैं आप। लेकिन हम अपनी अकल से काम ले रहे हैं और जानते हैं कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। और सबसे जरूरी बात, मेरे साथ तमीज से बात करें। आप फईद साहब की वजह से इज्जत कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि आप फईद दुरानी की पसंद हैं, वरना एक इंस्पेक्टर से बदजुबानी की सजा जरूर मिलती। और इस वक्त मैं आपसे बात ना कर रहा होता, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होती आप। बाढ़ में जाओ तुम अपने इस फईद दुरानी समेत, समझे? पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर ईशा गुस्से से चीखी और वापस मकबूल साहब के कमरे में चली गई। जबकि ईशा की पुश्त को गुस्से से घूरते पुलिस इंस्पेक्टर भी हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह ने